الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. وہی کائنات کا رب ہے، پالنہار ہے، مشکل کشا ہے. میرے بزرگ اور عزیز دوستو، جیسا ہی ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو ہر مسجدیں کے خطبے اور مجلسیں خاص کر ایک شخصیت کے متعلق بیانات ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ شخصیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تاریخ اور ان کی قربانیاں جمعے کے خطبے میں اور مجلسوں میں کثرت سے سنتے ہیں. اس مہینے میں، یہ مہینہ جو ہے ذی الحجہ کا، تو سننے کا اور ان کا ذکر کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں رکھا ہے. ان کی زندگی کا تاریخ اگر مطالعہ کریں گے تو پیدائش سے لے کر ان کی موت تک پوری زندگی امتحانوں میں گزرا ہوا ہے. ان کا پیدائش ایک بت پرست کے گھر میں ہوا، اور ان کی جو جوانی اور بڑھاپا، یہ پورے سے پورے ان کی زندگی دین کے لیے پوری زندگی قربان کر دیا ہے. انہی کے قربانی کا یادداشت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں خاص کر قربانی کا ذکر فرما کر بہت سے نشانیاں رکھ دیا ہے. جو اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کا جو عمل تھا، ہر حاجی پر فرض کر دیا کہ مکہ مکرمہ جو بھی جائیں گے، یعنی حج کرنے کے لیے، صفا مروہ کا دور اور کعبۃ اللہ کا طواف اور مینا کا ٹہرنا وغیرہ، یہ سب حرکت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے جو اولاد اور ان کی بیوی جو عمل کیے ہیں اس کو یادداشت کے لیے. میرے بزرگ اور عزیز دوستو، ہمیں بہت سے خطبے سنتے آ رہے ہیں، ان کی تاریخ سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے میں کچھ بیداری ہونی چاہیے. ان کی زندگی سے کیا ہم نے عبرت حاصل کی ہے،
یعنی اس واقعات سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، حاضرہ علیہ السلام کے جو واقعات سنتے آ رہے ہیں اس سے ہم کیا عبرت حاصل کی ہے، یہ اگر ہم سوال کر لیں گے تو بہت سے ہمیں تبدیل ہونی ضروری ہوتی ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے سورہ الفجر کی دو آیتیں پڑھ کے سنایا ہوں، اس کے بعد سورہ انعام کی آیت، یہ دو آیتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ یہ آیتیں کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی اس کے متعلق اس مہینے کے اندر کا جو فضیلت تھا اس عنوان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اس کی منتشا کے مطابق گزارے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک نمونہ ہے، جو بھی اللہ کا حکم آتا فوراً وہ فرما برداری کر لیتے اور اس کی عبادت کے ذریعے سے اس کی تقرب حاصل کرے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے تاہم اللہ تعالیٰ نے بعض حسین موقع ایسے رکھا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، جن میں انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے کمر پست ہو جانا چاہیے اور مختلف اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی ایک دوسرے سے عمل کرنے میں سبقت لینا کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ اور ان مبارک موقع میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ 10 ذی الحجہ کا ایام ہے، یعنی یہ مہینے کے شروعات کے 10 دن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ ایام جن کے فضیلت امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یوں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جو 10 دن ہے وہ یہی ایام ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے سورہ عشر کی آیت رکھا ہوں، والفجر واللیل عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جو 10 راتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے، اس کے مفسرین مشہور تفسیر ابن کثیر نے یہی کہا کہ وہ 10 راتوں سے متعلق جو ہے ذی الحجہ کے جو شروعات کے 10 دن ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ان ایام کی قسم کھانا ہی اس کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، یعنی یہ 10 دنوں کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات کہا ہے وہی دلیل ہے کہ اس کی عظمت کیا چیز ہے، کیونکہ عظیم بار تعالیٰ کسی عظمت والی شے کی قسم ہی کھاتا ہے، یعنی فضیلت والی ہی چیز کا ہی قسم کھاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ ان ایام میں اعمال صالحہ کے لیے خوب محنت کریں اور ان کی آمد کو اپنے لیے باعث شرف اور نیکی سمجھیں، یعنی یہ 10 دن کو بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہمیں ایک موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں کچھ فائدہ اٹھائیں۔ یہ 10 دن کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں یہ فرمایا، اور جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور و ضرور اپنے راستے کو دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک بات نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اگر جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بضرور اس کو ہدایت دے گا، یعنی انسان کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ اس لیے ہمیں جہاں تک ہو سکے دینی اعتبار سے جتنے کوششیں کرتے ہیں اسی طریقے سے دین کے اندر بھی، دین کے لیے بھی اگر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور اپنے لیے اپنا ایک بہترین راستہ دکھائے گا اور وہی صراط مستقیم عطا فرمائے گا۔ یعنی انسان کوشش کرنی چاہیے کہ دین کو حاصل کریں اور سمجھیں اور خود عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، جب ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایام میں یعنی یہ 10 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں اور اسے خوب نیکیاں کمانے کا اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ اس زمین میں یہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل صالحہ کے یہ ایام یعنی نیک اعمال کرنے کے لیے یہ ایام یعنی ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، اس مہینے کے شروع کے 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے یہ 10 دن، کیونکہ اس مہینے کے یہ 10 دن کے اندر میں ایسے عمل ہے
کہ وہ عمل ماہ رمضان میں بھی نہیں ہوتے. اس 10 دن کے اندر میں جو عمل ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ 10 دن کی جو عمل ہے، یہ عمل ماہ رمضان میں بھی نہیں آتے. جیسا کہ اس مہینے کے اندر میں نماز بھی ہے نوافل، اور اس کے اندر عبادت بھی ہے، اس کے اندر خیرات بھی ہے، اور اس کے اندر میں روزہ بھی ہے، اور اسی کے اندر میں حج کا فریضہ ادا کرنے کا بھی ہے. جو بھی مکہ جائیں گے اس مہینے کے اندر، یہ ایام کے اندر، وہی حج شمار ہوگا. باقی دنوں میں جو بھی جائے گا وہ حج کے شمار نہیں ہوگا، وہ صرف عمرہ کے نیچے میں حساب میں آئے گا. تو اس میں کیا ہو گیا کہ زکوٰۃ اور خیرات بھی ہو گیا، اور خاص کر کے قربانی بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور نماز بھی ہے. رمضان کے مہینے میں حج نہیں رہے گا، عمرہ رہے گا. رمضان کے مہینے میں قربانی نہیں رہے گا، اس کے اندر میں قربانی بھی ہے. اسی لیے اس کی بہت بڑی فضیلت بتائی گئی ہے. تو عمل صالح کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اس دن. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے، سوائے اس کے جو انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے. یعنی جہاد کے لیے جو انسان نکلتا ہے مال اور لے کر کے، مال بھی اللہ کے راہ میں لوٹا دیا جائے، اور اپنی جان بھی، وہ اس کی فضیلت تو الگ ہے، لیکن باقی جتنے بھی ہیں اس کی برابر نہیں ہے. یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے اور خود بھی شہید ہو جائے تو یقیناً اس کا عمل زیادہ محبوب ہوگا. اس کو چھوڑ کر باقی تمام عمل اللہ کو ان ایام میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں. اس 10 دن کے جو عمل ہے اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہے. ایک اور روایت میں آیا ہے کہ وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرہ میں کیا جائے، یعنی یہ ذی الحجہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر و عمل کوئی نہیں ہے. جہاد، اور پوچھا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنے جان اور مال کے ساتھ نکلے، پھر ہاں مال بھی قربان کر دے اور اپنی جان بھی قربان کر دے. اس شخص کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی صالح اعمال ہیں وہ اس کی برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ جو ہے بخاری کی حدیث ہے. اور آپ کے سامنے ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. وہ آیت ہے قل ان صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. یہی جو ہے قربانی کی دعا میں بھی پڑھا جاتا ہے. اس کا ترجمہ سن لیجئے. کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر میں ایک مومن، ایک مسلمان کی زندگی کے بارے میں مقصد رکھ دیا کہ اس کا مقصد یہ ہونی چاہیے کہ وہ چاہے نماز پڑھے، یعنی نماز جو ہے، یہ صلاۃ جو ہے اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے. یہ صلاۃ جو ہے عربی میں صلاۃ کہتے ہیں نماز کو. یہ صلاۃ صرف اللہ کے لیے ہی پڑھنی چاہیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ہی ہونی چاہیے. تو غور کیجئے کہ صلاۃ بہت سے لوگ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ صلاۃ غوثیہ لگا دیتے ہیں، یعنی نماز غوثیہ. یہ شرک ہوگا. یعنی اللہ کی صرف کسی کی صلاۃ نہیں ہے اس زمین کے اوپر. صلاۃ جو ہے صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. اسی لیے یہ آیت کرنے قل ان صلاتی، الفاظ صلاۃ کا الفاظ ہے ان، بے شک یہ میری نماز، کہ میری نماز، اس کے بعد میری قربانی، جو قربانی جو بھی دیتے ہیں یہ قربانی کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضامندی کے لیے ہی صرف ہونی چاہیے. دنیا کے دکھاوے کے لیے قربانی نہیں ہونی چاہیے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ قیمت میں نے خریدا، اس سے بڑا جانور میں نے خریدا، میں نے اتنے جانور قربان کر دیا وغیرہ وغیرہ. یہ سب ریاکاری میں ہو جائے گا. یہ شرک اصغر کہا جاتا ہے. یعنی ریاکاری بھی ایک قسم کا شرک ہے. اسی لیے اس سے بھی بچنی چاہیے کہ ہماری جو نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کے رضامندی کے لیے قربان کیا جائے، جانور کو ذبح کیا جائے. اسی لیے الفاظ اس میں قربانی کے دعے کے اندر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہم اس کو غور و فکر کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا بول رہے ہیں اللہ کے نزدیک.
کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، یعنی ایک مومن کا زندگی کیا ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے اس کی زندگی ہونی چاہیے. اس کی موت بھی ہے اللہ کی رضامندی کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری موت ہے مسلمان ہو کر کے موت ہے، یعنی ایماندار ہو کر کے موت ہے، یعنی شرک سے پاک ہونی چاہیے. اور ہماری پوری زندگی ہمارا ایک مقصد ہونی چاہیے کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا زندگی ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، اس مہینے میں خاص کر کے خطبے میں سنتے، ان کی زندگی کیا تھی؟ اللہ کی رضامندی کی ہی زندگی تھی. جو بھی اللہ کا حکم آتا تو فوراً اس کو عمل کر لیتے. بچے کا ذبح کرنے کا حکم آیا، فوراً ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور معصوم بچہ اور بیوی کو لے کر کے چھٹے میدان میں چھوڑنے کا حکم آیا، فوراً چھوڑ دیا گیا. یہ نہیں کہا کہ اتنے عمر کے بعد میں ایک لوتا بیٹا پیدا ہوا، کیا اس کو کیوں چھوڑے؟ ایسا سوال نہیں کیا کہ کیوں اس کو ذبح کروں، سوال نہیں کیا. جیسا حکم آیا ایسے ہی فرما برداری کیا. تو ہمیں سنتے آ رہے ہیں ان کی جو تاریخ، لیکن ان کی جو قربانیوں کے اوپر میں اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہماری قربانیاں کیا ہے، ہماری زندگی میں کیا قربانی دے رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں ہماری عبادت صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے کر رہے ہیں؟ ہماری جو نیتیں اوروں کے لیے کر رہے ہیں، اور ہماری جو منتیں جو ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اوروں سے مانگ رہے ہیں؟ اگر ہم یہ سوالات کر لیں گے تو ہمارے سامنے اس کا جواب مل جائے گا. صرف اللہ کے لیے ہی کرنی چاہیے. اسی لیے کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. یہ ہونی چاہیے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنی چاہیے. جیسا کہ حج کو جاتے ہیں ان لوگوں نے لبیک کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوا ہوں اللہ تیرے گھر کے ہاں، لا شریک لگا، میں نے کسی سے شریک نہیں کروں گا. وعدہ کرتا ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہی ہے، تیرے ہی عبادت کروں گا. ان لوگوں نے وہاں پر تلبیہ کرتے ہیں، یعنی تکبیرات پڑھتے ہیں. تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جتنے بھی آیتیں ہم قرآن میں پڑھیں گے، لا شریک لک آئے گا، لا شریک لک آئے گا، یعنی اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ میں کسی کا شریک نہیں کرنے والا ہوں، میں کسی کا شریک نہیں کرتا ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے کسی کا شریک کرنے والے نہیں ہیں. اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بھی یہ یاد دلا دیں گے کہ جانور چاہے قربانی کا ہو یا کوئی اور جانور کو صرف اللہ کے نام پر ہی ذبح ہونی چاہیے. یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ دوں، میرے نام پہ قربانی، ہمارے ابا کے نام پر قربانی، ہمارے گھر والے کے نام سے قربانی، یہ غلط ہے. میرے طرف سے قربانی، ہمارے طرف سے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ کے نام پر قربانی ہونی چاہیے. بہت سے لوگوں کو یہاں پر الفاظ جو ہے غلط استعمال کرتے ہیں کہ میرے ابا کے نام پر میں نے قربانی دیا، یعنی میرے بھائی ان کے نام پہ قربانی دیے. یہ نام پر قربانی نہیں ہوتا ہے. یہ جو ہوتا ہے اے اللہ، اللہ کے نام پہ اے اللہ میرے طرف سے، یعنی وہاں پر نام من کا کہا جاتا ہے، ان کے نام سے اللہ تعالیٰ تو قبول فرما، یعنی ان کے ذریعے سے، یعنی ان کے طرف سے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما. تیرے نام بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کیا جائے، اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں تو بہت بڑا ہے. یعنی وہاں پر جو ہے الفاظ جو ہے بہت سے لوگ غلط استعمال کرتے ہیں کہ میرے نام سے قربانی دیا ہوں بھائی، میرے امی کے نام سے دیا ہوں. یہ غلط ہے. صرف اللہ کے نام پر ہی قربان ہوتا اور کسی کے نام پر نہیں ہوتا. چاہے نبی کا نام پر بھی قربان نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا پڑھے کہ اللہ میرے طرف سے، میرے گھر والے اہل و عیال کی طرف سے، میری امتی کی طرف سے تو میری قربان کو قبول فرما. یہی دعا پڑھے. تو کہنے کا مقصد ہے آپ کے سامنے اس دعا کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا مسلمین اللہم منکا ولکا. یہاں پر نام بولا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. آپ کو چاہے تو اس دعا کا ایک پامپلیٹ بھی رکھا ہوا ہے، لے لیجئے. خود اپنے ہاتھوں سے کرنا بہتر ہے. قربانی جو ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا بہتر ہے. اگر کسی کو نہیں آتا کوئی آدمی ہے تو کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھ سے کرنا اچھا ہے. قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے جانور کے آگے کبھی بھی چاقو کو تیز نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جانور علیحدہ ہو اور چاقو دوسرے جگہ پہلے ہی
اس کو تیز کر لیا جائے، اس کے بعد میں تیز رکھیں اور کاٹنے کے وقت میں اس کے سامنے نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور کے آگے ذبح نہ کریں۔ بہت سے لوگ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایک جانور جب کاٹا جائے اس کو ہٹا دیا جائے یا تو پردہ رکھ دیا جائے، دوسرے جانور کو لائے اور اس کو ذبح کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ لیکن ایک جانور دوسرے جانور کے آگے میں نہیں کرنی چاہیے۔ بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے، اگر خود نہ کر سکے تو کوئی دوسرا بھی ذبح کیا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور عورتیں چاہے تو ذبح کرنے وقت دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مرد نہیں ہے، ایسے موقع پر کبھی بھی ذبح کرنے کا ضرورت پڑ جائے تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، پاک دامن ہو۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے قربانی کے کھال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جو چمڑا ہے وہ خصی کو نہ دیا جائے، اس کو دینا منع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ قربانی کا ایام قربانی کے 4 ہے، یعنی عید کا دن اور اس کے بعد مزید 3 دن ہے، یعنی 10 تاریخ کے دن جو ہے قربانی کریں گے، اور 11، 12، 13 یہ تینوں دنوں میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، وہی ثواب ملے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اجر ضرور دے گا۔ لیکن پہلا دن کرنا افضل بتاتے ہیں، لیکن نہیں 3 دن بھی کر سکتے ہیں۔ اور یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کا پہلے دن جو 9 تاریخ ہے اس دن روزہ رکھنا ہمارے اگلے سال اور پچھلے سال کے 2 سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 9 دن کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، یعنی چاند دیکھنے کے بعد سے عید کا پہلے دن تک بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوم عرفہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھا کرو اور وہ اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب عیدگاہ کو جاتے ہیں کچھ نہ کھا کر کے جائیں، قربانی کے بعد کھانا ہے، جیسا کہ عید الفطر میں جو ہے چند کھجوریں کچھ کھا کر جانے کا ہے، عید الاضحیٰ میں جو ہے عید کی نماز کے بعد میں کھانے کا حکم ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، یہ ایک راستہ سے جائیں اور دوسرے راستہ سے آئیں، اور تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں اور تکبیرات پڑھتے ہوئے واپس آئیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔